اگر یہ صلاحیت ہمارے ہندو بھائیوں میں نہیں ہوتی، بھائی چارے کی، محبت کی، تو اتنے عرصے سے ہم ہندوستان میں رہ نہیں پاتے۔ لیکن اکا دکا جو بھی واقعات پیش آئے ہوں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر، ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا کہ جب نماز پڑھنے کی کوشش کی، ہمارے ہندو بھائیوں نے مدد کی، اپنے بچوں کو کہا کہ دیکھو کنارے ہو جاؤ، مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور کم ہوگا۔ اگر یہ صلاحیت ہمارے ہندو بھائیوں میں نہیں ہوتی، بھائی چارے کی، محبت کی، تو اتنے عرصے سے ہم ہندوستان میں رہ نہیں پاتے۔ تو عام جو ہندو ہے آج بھی اس میں بھائی چارہ ہے، اس میں انسانیت کی عظمت ہے، اس میں مذہب کی محبت ہے۔ ہم لوگوں کی شکل صورت ایسی ہے کہ یہ پہچاننے میں دشواری نہیں ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ لیکن اکا دکا جو بھی واقعات پیش آئے ہوں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر، ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا کہ جب نماز پڑھنے کی کوشش کی، ہمارے ہندو بھائیوں نے مدد کی، اپنے بچوں کو کہا کہ دیکھو کنارے ہو جاؤ، مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس ملک کی اصل فطرت ہے۔ اب لوگ بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں، وقتی طور پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اب مسلمانوں اور غیر مسلم بھائیوں میں ربط کم ہو گیا، محلے الگ ہو گئے، اسکول الگ ہو گئے، مارکیٹ الگ ہو گئے، تو ایک دوسرے سے جو میل جول ہوتا تھا وہ کم ہو گیا۔ تو اب ہم کو پہنچ کر ان کو سمجھانا ہوگا۔ ہمارے خلاف تو ساری باتیں ان تک پہنچتی ہیں، لیکن ہم ان کو اپنے بارے میں صحیح بات نہیں بتا پاتے ہیں۔ تو اگر سچائی کسی تک نہیں پہنچے، چاہے ہمارے اور آپ کے ساتھ ہو، اور جھوٹ اور غلط بات ہی پہنچتی رہے، تو فطری بات ہے کہ انسان اسی پر یقین کر لیتا ہے۔ اگر ہمارے آپ کے ساتھ ایسا ہو تو ہم بھی اسی پر یقین کر لیں گے۔ میرا تو خیال ہے کہ محلے محلے یہ پروگرام رکھنا چاہیے، مسجد درشن، مدرسہ درشن۔ میں حیدرآباد میں جہاں رہتا ہوں، میں بھی تھوڑا بہت اس کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بار ہم نے گایتری پریوار کے غیر مسلم بھائیوں کو بلایا، اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، تو ہم نے پیچھے کرسیاں لگوا دی اور تمام جو مرد حضرات تھے ان کو بٹھا دیا۔ پھر جو خواتین تھیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو نہیں آ سکتے مسجد میں، آپ کے ہاں تو مسجد میں عورت کے آنے پر پابندی ہے۔ میں نے کہا بالکل نہیں، ان کا تعلق اس سے بھی تھا، میڈیا سے بھی تھا۔ میں نے کہا ایسا بالکل نہیں ہے، ہمارے پیغمبر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، بلکہ جاتی تھی حضور کے زمانے میں۔ آپ کی سیکورٹی کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ کو یہ چھوٹ ہے، خصوصی چھوٹ دی گئی کہ آپ گھر میں بھی نماز پڑھ لے سکتی ہیں، کہ آپ دن بھر بچوں کی پرورش میں رہتی ہیں، چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے لیے بار بار مسجد میں آنا، جماعت سے نماز پڑھنا مشکل تھا، اس لیے آپ کو چھوٹ دی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ پر کوئی روک لگائی گئی ہے۔ تو ان کو بھی ہم نے مسجد میں کرسی پر بٹھالا اور نماز ہوئی، اور جیسے آج نماز کی تھوڑی سی تشریح بھی کی گئی، ویسے ہی اذان کی اور نماز کی تھوڑی سی تشریح کی گئی۔ بہت زیادہ خوش ہوئے وہ لوگ، اور کہنے لگے کہ ہم نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ مسجد کسے کہتے ہیں۔ ابھی پچھلے رمضان میں ہمارے علاقے کے جو ایم پی ہیں، غیر مسلم ہیں، ٹی آر ایس کے ہیں، تو ان کے جو کارکن ہیں محلے میں، ان سے انہوں نے خواہش کی کہ ہم مولانا صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ بورڈ سے ان کا تعلق ہے، تو مجھ تک یہ بات پہنچی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو، میرے گھر پر آ کر مل لیں تو اس سے تو میری ذات کا تعارف ہوگا۔ ہم ان کو مدرسے میں بلاتے ہیں، وہ مدرسے کو دیکھیں، مسجد کو دیکھیں، ان کو معلوم ہو کہ ہمارے ہاں کیا ماحول ہوتا ہے مدرسے اور مسجد کا، تو ان کی غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ چنانچہ وہ ہمارے ہاں آئے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، افطار سے
پہلے ہم نے مختصر سے تعارف کرایا، نہیں بلکہ افطار کے بعد پہلے ہم نے ان کو مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، ہم نے کہا ہم لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کیا ہم بھی دیکھ سکتے ہیں مسجد؟ کہا ضرور سر، آنکھوں پر آپ تشریف لائیے۔ اندر آئے، پوری مسجد ان کو دکھایا، کہا دیکھیے یہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ مؤذن صاحب کا کمرہ ہے، اس میں لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے، یہ سب قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں تلاوت کے لیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ خود سوچئے کہ اس میں کوئی جگہ ہے کیا ہتھیار رکھنے کی، جو لوگ ایسے سمجھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا نہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم کو اندر سے بہت سکون معلوم ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد افطار سے پہلے 10 منٹ اسلام کا تعارف ہم نے ان سے کرایا، اور پھر اس کے بعد کھانا کھایا انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ۔ ان کے ساتھ کافی غیر مسلم اور خاص کر پولیس عہدیداران بھی تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو پولٹکس کی دنیا کے آدمی ہیں، لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ سیاست کے بنا پر نہیں، ہم کو اندر سے سکون محسوس ہوا یہاں آ کر، اور آپ نے ہم کو دعوت دی، اور پھر یہ بھی کہا کہ کوئی آپ کے ہاں سڑک وغیرہ کا کام ہو کچھ تو ہم کرائیں گے، اور ہم اپنے پیسے سے کرائیں گے، ہم اپنے فنڈ سے نہیں کرائیں گے، MP فنڈ سے، ہم اپنے پیسے سے یہاں کام کرانا چاہتے ہیں۔ تو محسوس یہ ہوا کہ باہمی ملاقات سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، کیونکہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ تو ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، تو سچائی کھل کر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے میری بات دور تک لوگوں تک پہنچائی۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔